بسم اللہ الرحمن الرحیم عن المقداد انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما يعزهم اللہ فجعلهم من اہلها او یذلہم فیدینون لہا قلت فیکون الدین کلہ للہ رواہ احمد۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، زمین کے اوپر کوئی گھر خواہ وہ مٹی کا ہو یا خیمہ کا ایسا باقی نہ رہے گا جس پر اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمہ کو معزز کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کی رسوائی کے ساتھ داخل نہ کرے۔ چنانچہ جو لوگ اس کلمہ کو بخوشی اور صدق دل سے قبول کر لیں گے ان کو اللہ تعالیٰ معزز اور مفتخر بنائے گا اور اس کلمہ کا اہل قرار دے گا، اور جو لوگ بخوشی قبول نہیں کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا اور وہ لوگ اس کلمہ کے مطیع و فرما بردار ہونے پر مجبور ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں میں نے یہ سن کر کہا پھر تو چاروں طرف اللہ ہی کا دین ہوگا۔ مسند احمد سے یہ روایت ہے۔ بھائی عزیز و دوستو، حضرت مقداد ابن اسود کندی اس نام سے مشہور ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ قدیم الاسلام ہیں، مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام حرف میں بعمر 70 سال انتقال ہوا۔ نعش مبارک وہاں سے مدینہ منورہ لائی گئی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ زمین کے اوپر کوئی گھر، فرمایا لا یبقى علی ظہر الارض، زمین کے اوپر کوئی بھی گھر، تو زمین سے مراد یہاں پر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ حضرات محدثین کے ہاں یا تو زمین سے مراد جزیرۃ العرب ہے، اور اگر اس سے مراد جزیرۃ العرب ہے تو پھر یہ جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئی ارشاد فرمائی ہے وہ پوری ہو چکی۔ اور بعض محدثین فقہا نے یہ کہا کہ زمین سے مراد یہاں پر جزیرۃ العرب نہیں بلکہ پوری دنیا ہے۔ تب ایسی صورت میں یہ ہے کہ پوری دنیا اگر مراد ہے تو پھر قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ پوری دنیا پر جیسا کہ فرمایا کہ بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کہ کوئی گھر خواہ وہ مٹی کا ہو خیمے کا ہو ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمہ کو داخل نہ کر دے۔ پھر اس کے لیے فرمایا کہ معزز کی عزت کے ساتھ، یعنی جو اس کو قبول کرے گا وہ اور معزز ہو جائے گا، اور جو اس کو قبول نہیں کرے گا وہ ذلیل ہوگا اور رسوا ہوگا۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ اس کلمہ کو بخوشی اور صدق دل سے قبول کر لیں گے، جو لوگ ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں مزید معزز اور مفتخر بنا دے گا اور اس کلمہ کا اہل قرار دے گا، اور جو لوگ بخوشی قبول نہیں کریں گے اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور وہ لوگ اس کلمہ کے مطیع و فرما بردار ہونے پر مجبور ہوں گے، وہ اس طرح کہ وہ جزیہ ادا کر کے ہی اسلامی ریاست میں رہ سکیں گے۔ آخر میں راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر کہا کہ پھر تو چاروں طرف اللہ ہی کا دین ہوگا۔ تو میرے عزیز و دوستو، فرمایا کہ پوری دنیا پر یا بالخصوص جزیرۃ العرب کے ہر شہر اور ہر گاؤں میں صرف ایک دین اسلام کا بول بالا ہوگا،
اور صرف اسی کے پیرو متبعین سرزمین عرب پر یا پوری دنیا میں ہوں گے۔ کوئی مکان خواہ شہر کا ہو یا دیہات کا ہو ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کا کلمہ نہ پہنچا دے گا۔ اگر کوئی خوشی اور برغبت ایمان لے آئے گا اور اسلام قبول کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا مرتبہ بلند ہو جائے گا، اور خدائے تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کو عزت و سرفرازی سے نوازیں گے۔ لیکن جو لوگ غرور و سرکشی اختیار کریں گے، یعنی اس کلمہ کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے اور رضا و رغبت کے ساتھ دین کے تابع دار نہیں ہوں گے، وہ ذلت کا طوق اپنے گلے میں ڈالیں گے۔ وہ اس طرح کہ جب تمام جزیرۃ العرب پر یا پوری دنیا پر دین اسلام کی عملداری ہو جائے گی تو وہ کافر و سرکش لوگ جزیہ کی ادائیگی کی صورت میں اسلامی نظام حکومت کا تابع دار بننے پر مجبور ہوں گے، اور اس طرح نہ صرف اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو بے وقت اور کمتر بنا دے گا، بلکہ آخرت میں بھی ان کو اپنی رحمت سے دور رکھے گا اور سخت عذاب میں مبتلا کر کے ذلیل و رسوا کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ ضرور ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی وہ وقت وہ ماحول دکھائے کہ پوری دنیا پر کلمہ توحید کی ہی حکمرانی ہو۔